بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم مطالعہ کریں تفسیر فرات کوفی کا، اور آج ہم پہنچے ہیں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 36 پہ۔ آیت نمبر 36 کے ذیل میں جناب صاحب تفسیر فرات کوفی بہت ہی خوبصورت احادیث جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا تفسیر فرات الکوفی۔ جناب مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ان قول اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مولا کا نے کیا فرمایا؟ قال هذه الآية التي في النساء من الوالدان قال جعفر عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام وهما الوالدان۔ اس آیہ مجیدہ کے متعلق پوچھا گیا کہ جس آیہ مجیدہ میں سورہ بارکہ نساء کے نمبر 36 میں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ نساء میں آیت ہے، اس کے متعلق جب مولا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو مولا آقا نے فرمایا کہ وہ جو والدین ہیں ان سے ایک رسول خدا ہیں اور دوسرے مولا علی علیہ السلام، جن کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کے اوپر تلواریں نہیں کھینچنی، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ان کے اوپر ان ممبروں پر جو ہے ان کے اوپر لان تان نہیں کرنا، یہ ان کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ نیکی کرنی ہے۔ یہ جو آیہ مجیدہ سورہ واقعہ نساء کی آیت نمبر 36، اس میں والدین سے مراد رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام ہے۔ اس سے نیچے والی روایت دیکھیں، ان جعفر صادق علیہ السلام فی قول اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ جو نیکی کرو۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی بن ابی طالب علیہ السلام ہما الوالدان۔ فرمایا کہ یہ جو آیہ مجیدہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، اس میں رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام کے ہیں والدین ہیں، اور جو وبذی القربہ، جو ذی القربہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قال الحسن والحسین علیہم السلام، اور یہ آیہ مجیدہ میں یہ ہے وبذی القربہ، اس سے مراد مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام مظلوم کربلا علیہ السلام ہے۔ پھر آگے بڑی خوبصورت روایت لے کے ہیں، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا احد الوالدین وعلی بن ابی طالب علیہ السلام الآخر، کہ فرما رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جو آیہ مجیدہ ہے وبالوالدین احسانا، ان والدین میں سے ایک میں والد ہوں اس امت کا اور ایک علی ہیں، وَهُمَا عِنْدَ الْمَوْتِ يُعَايَنَانِ، فرمایا کہ یہ جو دونوں مولا علی علیہ السلام اور رسول خدا جو والدین ہیں اس امت کے، یہ موت کے وقت جو ہے وہ مددگار ہوں گے، موت کے وقت جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ جن لوگوں نے جو ہے وہ ان کا حیا کیا اور ان کے ساتھ نیکی کی، ان کے اوپر تلواریں نہیں اٹھائیں، ان کے اوپر لان تان نہیں کیا، بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے اور ان کا جو ہے حقیقی ادب و احترام کیا، ان کے کیا کریں گے؟ وہ جو ہے وہ یہ دونوں ہستیاں جو ہے وہ ان کی جو ہے مددگار ہیں۔ اب آگے دیکھیں ایک حدیث، جناب ابی بصیر کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام ان المؤمن اذا مات رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی علیہ السلام، فرماتے ہیں مولا کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جانے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے، تو اس وقت وہ رسول خدا، موت کے بعد وہ رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ یحضران، فرمایا کہ یہ ان کے پاس جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا احد الوالدین وعلی الآخر، فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں جو ہے وہ والد ہوں اس امت کا، اور علی ہیں، ایک والد میں ہوں اور ایک علی ہیں۔ تو جناب ابی بصیر کہتے ہیں قلت وأی موضع ذلك من کتاب اللہ، جناب ابی بصیر کہتے ہیں کہ کیا کتاب خدا میں ایسی بات ذکر ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اور رسول خدا جو ہے وہ والدین ہیں اس امت کے؟ تو کیا فرمایا
قال قولہ، تو مولانا صاحب نے فرمایا یہ اللہ کا قول نہیں ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ جو ہے احسان کرو۔ تو یہ جو والدین ہیں اس سے مراد رسول خدا اور مولا علی ہیں۔ تو ناظرین کرام، تفسیر فرات کوفی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ابھی رہتا ہے۔ تو اس آیہ مجیدہ سورہ برکہ نساء کے نمبر 36 میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ سے مراد والدین جو ہیں وہ ہمارے کون ہیں؟ رسول خدا اور علی علیہ السلام جو ہے والدین ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنا کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے، نہ کہ ان کے کولٹ کو ٹھکرایا جائے، نہ کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تلوار اٹھائی جائے، نہ کہ ان کے جو ہے وہ تعلیمات کو نہ مانا جائے، نہ کہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آل و اولاد کو جو ہے وہ شہید کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا قرآن نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔